بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جادو کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جادو ہوتا کیا ہے۔ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان شیاطین جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا۔ تو انسانوں میں جو عامل بن جاتا ہے، وہ جو پامسٹ بن جاتا ہے یا کوئی جادوگر بن جاتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے شیاطین کے وڈیرے کے ساتھ۔ تو یہ شیاطین ہوتے ہیں، یہ چلہ نام سے جاتا جنگل میں جا کر شیطان کو پکارتا ہے۔ چلہ نام ہی شیطان کو پکارنے کا ہے۔ وہاں جا کر پکارتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بارگیننگ ہوتی ہے، تو میرے لیے یہ کچھ کرے گا، میں تیرے لیے یہ کچھ کروں گا۔ تو شیطان اس سے جو کچھ کرواتا ہے وہ کرنے سے انسان اللہ سے کٹ جاتا اور شیطان سے جڑ جاتا ہے، کفر کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جادو بغیر کفر کے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی سزا قتل بیان فرمائی ہے۔ تو لوگ آئے جادوگر کے پاس، میں اپنے فلاں دشمن کو مارنا چاہتا ہوں، تنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے شیطانوں کے بڑے سے بات کی جس سے اس کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے چیلے بھیجے اور اس کو تنگ کرنا شروع کیا، اور وہ لکھ کر یا بول کر گرہ لگا دی تاکہ وہ شیطان اس کے ساتھ جڑا رہے اور اس کو تنگ کرتا رہے اور چاہے بھی تو پیچھے نہ ہٹ سکے۔ تو یہ جادو کہلاتا ہے۔ جادو میں لازمی طور پر جادوگر جو ہے وہ اللہ سے کٹ جاتا، اور پھر جو جادو کا علاج کرتے ہیں جادو کے ذریعے، وہ اس کو بھی اللہ سے کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیں گے۔ تعویذ جو ہوتے ہیں اکثر شرکیہ ہی ہوتے ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، شیطان کہتا ہے کہ باقی تیرے بندے ہیں، اور جس کو میرا تعویذ ہے، یہ نشانی، یہ میرے بندے ہیں۔ تو وہ مستقل طور پر اس کے گاہک بن جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری 2 کل نازل کیے، فلق اور ناس، اور آپ نے اس کا دم کیا اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور آپ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی ایسی تبدیلی یا ایسی کمزوری شریعت میں واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ اگر دوران جادو آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، یا کوئی تبدیلی ایسی، تو اللہ تعالیٰ صحت کے دنوں میں بتا دیا ہوتا کہ آپ کی بیماری کے دنوں میں ایسا ہوا تھا، اب آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ پر جادو ہوا، آپ کی یادداشت پر جادو ہوا، آپ کی طاقت پر جادو ہوا، لیکن آپ کی شریعت پر نہیں ہوا، شریعت محفوظ رہی۔ تو جادو ہو جائے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسی ظالم جس نے کیا ہے اس جیسے کسی کے پاس جاؤ، وہ مستقل طور پر تعویذ ڈال کر آپ کو اپنا شیطان کا مرید بنا لے گا، اور شیطان سے کہے گا کہ اس سے شر کو رفع کر دو، وہ کر دے گا۔ تو لوگ سمجھیں گے شفا ہو گئی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ تعویذ اترے گا یہ پھر بیمار ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور قرآن پڑھا جائے۔ اس سلسلے میں واٹس ایپ گروپوں میں ایک پڑھنے والا دم بھیجتا ہوں اور ایک سننے والا بھیجتا ہوں، اور اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے ہزاروں لوگوں تک یہ ہارڈ کاپی جا چکی ہے، اور 10 ہزاروں تک اس کی سافٹ کاپی جا چکی ہے، اور آج تک کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں کہ کسی کو فائدہ نہ ہوا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ بعض کو زیادہ دیر تک کرنا پڑتا ہے اور بعض کو تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ڈھیٹ شیطان ہو
اسی طریقے سے زیادہ دیر پڑھنا پڑتا ہے، جتنا کم ڈھیٹ ہو اس سے کم پڑھنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال وہ شیطان کی شر رفع ہو جاتی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے، اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس نے کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں کہ کہاں دفن کیا ہے، بس آپ جو شیطان تنگ کر رہا ہے اس کا علاج کر لو، وہ اس کو پڑھنے سے جل جاتے ہیں اور مریض درست ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ واللہ اعلم۔